مسرت ہوئی اس نشست میں شرکت فرما کر، بہت اچھے اچھے اشعار سننے کو ملے، اور میں بزم غزل کے تمام اراکین کو اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے مخلص دوست نما بھائی جناب شاکر خیر آبادی کی یاد میں یہ نشست منعقد کی۔ خیر آباد یوں تو بہت عظیم شخصیتوں کا مرکز رہا ہے، جن شخصیات کا نام میں کم وقت میں نہیں لے سکتا، لیکن دور حاضر میں اگر خیر آباد کی نمائندگی آل انڈیا مشاعروں میں، قرب و جوار کے مشاعروں میں اگر کوئی شخصیت کرتی تھی تو وہ شاکر خیر آبادی کی شخصیت تھی، اور اتنا اچھا انداز ان کا تھا اچھے اشعار پڑھنے کا کہ یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی مشاعرے سے وہ لوٹے ہوں تو وہ فلاپ ہو کے لوٹے ہوں۔ خیر آباد کا نام انہوں نے روشن کیا، الحمدللہ، بے شک۔ میرے بڑے دیرینہ تعلقات تھے ان سے، اور میں نے ایسا کنوینر بھی نہیں دیکھا، مہمان نوازی ان میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ تمام مشاعرے ہم لوگوں نے پڑھے، لیکن کسی کنوینر کو میں نے یہ دیکھا کہ مشاعرے کے بعد وہ ایک ایک شخص کو چوراہے تک یا بس تک اپنی گاڑی میں بٹھا کے چھوڑنے جاتا ہوں۔ یہ شاکر بھائی کی خوبی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہمان نوازی ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور یہاں کئی مشاعروں کی بنیادیں انہوں نے ڈالی، اور جب بھی کوئی مسئلہ اس طرح کا گھریلو یا مشاعرے کے سلسلے میں پیش آتا تھا تو وہ مجھ حقیر سے مشورہ کرتے تھے، اور میں اس کو خوش نصیبی کہوں یا کیا کہوں، ان کے انتقال کے دن میں پورے دن ان کے ساتھ رہا اپنی فیملی کے ساتھ، اور ایک آدھا گھنٹہ قبل شاید میں رخصت ہوا، اور اس کے بعد میں گھر پہنچا اور ان کے انتقال کی خبر آئی۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ میں چونکہ مجھے معلوم ہوا حسان بھائی کل گئے تھے میاں حسان آفس، تو انہوں نے بتایا کہ ابو کی یاد میں کل نشست ہے، تو میں نے ذہن بنا لیا تھا کیونکہ میرے ایسے تعلقات تھے ان سے۔ اس کے بعد پھر بزم کے سیکریٹری جناب حافظ مسعود صاحب کا فون بھی گیا، اور میرے کرم فرما بڑے بھائی حضرت ساجد خیر آبادی کا بھی حکم ہوا، تو مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ ایک 17-18 برس قبل میری ملاقات قاری اعظم صاحب کے وسیلے سے شاکر خیر آبادی سے ہوئی تھی، اور وہ سلسلہ آج تک میں بھول نہیں پایا، اور پھر تعلقات مزید بڑھتے گئے۔ خیر آباد سے ایسا میرا تعلق جڑ گیا، ویسے تو میری دادی کا وطن ہے یہ، میرے والد صاحب کا بچپن یہاں گزرا قصباتی ٹولے میں، لیکن خیر آباد سے میرا تعلق شاکر کی وجہ سے ایسا ہوا کہ جیسے کوئی شخص آگرہ جائے اور سب سے پہلے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ تاج محل دیکھے، یہی خواہش میری ہوتی تھی کہ سب سے پہلے شاکر خیر آبادی سے ملاقات کی جائے، اور جب میں شاکر خیر آبادی سے ملاقات کرتا تو وہ سب سے پہلے اپنے استاد محترم کے پاس مجھے لے جاتے تھے اور کہتے تھے وہیں آپ سے تمام لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، اور اکثر ایسا ہوا کہ قاری اعظم صاحب سے، حافظ مسعود صاحب سے، مجاز صاحب سے، گوہر صاحب کے یہاں ملاقات میری ہوتی رہی۔ بہرحال ان کی محبتیں تھیں، تعلقات سے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آفس سے چلتے وقت کچھ 4 مصرے ہوئے تو میں سوچتا ہوں کہ اخراج عقیدت ہوگی ان کے لیے، میں پیش کرتا ہوں صدر محترم دیکھے تو بھائی کہ سب کی آنکھیں ہو گئی ہیں نم تیرے جانے کے بعد، سب کی آنکھیں ہو گئی ہیں نم تیرے جانے کے بعد، کیسے کیسے آ پڑے ہیں غم تیرے جانے کے بعد، کیسے کیسے آ پڑے ہیں غم تیرے جانے کے بعد، اور تجھ پہ کچھ لکھنا جو چاہیں تو قلم اٹھتا نہیں، تجھ پہ کچھ لکھنا جو چاہیں تو قلم اٹھتا نہیں، کتنے رنجیدہ ہوئے ہیں ہم تیرے جانے کے بعد، کتنے رنجیدہ ہوئے ہیں ہم تیرے جانے کے بعد، کتنے رنجیدہ ہوئے ہیں ہم تیرے جانے کے بعد۔ اور 4 مصرے اور یوں سماعت کر لیں کہ بزم غزل کا جس نے بڑھایا تھا ایک وقار، بزم غزل کا جس نے بڑھایا تھا ایک وقار، وہ میرے کارواں وہ سخنور چلا گیا، وہ میرے کارواں وہ سخنور چلا گیا، اور شاکر تھا جس کا نام
ادب کا سفیر تھا، افسوس وہ خلوص کا پیکر چلا گیا، کیا کہنے، افسوس واہ وہ واہ واہ واہ، خلوص کا پیکر چلا گیا۔ نوازی کی شکریہ۔ واہ واہ واہ، اور میری پہلی ملاقات شاکر بھائی سے ہوئی تھی قاری صاحب کے ذریعے۔ میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں اس پس منظر میں، مجاز ہوئے دیکھیں جی ہمت کہ وہ ایک لمحہ جی، ابھی تک میری پناہ میں ہے، واہ، وہ ایک لمحہ ابھی تک میری پناہ میں ہے، تمہارے دید کا منظر میری نگاہ میں ہے، بہت اچھا ہے، تمہاری دید کا منظر میری نگاہ میں ہے، اور بچھڑ کے تجھ سے عجب حال ہو گیا اپنا، نہ وہ ثواب میں لذت نہ گناہ میں ہے، بچھڑ کے تجھ سے عجب حال ہو گیا اپنا، بچھڑ کے تجھ سے عجب حال ہو گیا اپنا، نہ وہ ثواب میں لذت نہ گناہ میں ہے، اور میں ٹوٹ کر بکھرا مگر تمہاری یاد، میں ٹوٹ کر بکھرا مگر تمہاری یاد، دعا کی طرح سے شامل ہماری آہ میں ہے، دعا کی طرح سے شامل ہماری آہ میں ہے، اور میں تجھ کو لاکھ بھلاؤں، میں لاکھ تجھ کو بھلاؤں مگر کہاں ممکن، میں لاکھ تجھ کو بھلاؤں مگر کہاں ممکن، یہ دل تو کھویا ہوا صرف تیری چاہ میں ہے، یہ دل تو کھویا ہوا صرف تیری چاہ میں ہے، اور بچھڑ کے تجھ سے عجب حال ہو گیا اپنا، نہ وہ ثواب میں لذت نہ گناہ میں ہے۔ اور میں لاکھ میں لاکھ تجھ کو، اچھا میں ٹوٹ کر بکھرا مگر تمہاری یاد، دعا کی طرح سے شامل ہماری آہ میں ہے، میں ٹوٹ کر بکھرا مگر تمہاری یاد۔ اور مجاز صاحب نے شاکر خیر آبادی صاحب کی پسندیدہ غزل جنہوں نے کہا کہ شاہکار وہ واقعی شاہکار تھی، شکریہ، میرے بھی کچھ ایسے اشعار ہیں جو شاکر صاحب کو بہت پسند تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خراج تحسین ہوگی، خراج عقیدت ہوگی، میں وہی اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد زحمت تمام مطلب یہ عرض کیا ہے کہ دیکھیں صدر محترم، یہ کیسا داؤ، چونکہ یہ صوفیہ اکرام اور بزرگوں اور ولیوں کی سرزمین ہے، اس لیے میں یہ شعر انہیں بہت پسند تھے اور مجھے بھی بہت پسند ہے، میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ یہ کیسا داؤ، حافظ مسعود صاحب دیکھیں کہ یہ کیسا داؤ نیا چل گیا ہے فقیر، اچھا، یہ کیسا داؤ نیا چل گیا ہے فقیر، صدا لگائے بنا ہی نکل گیا ہے فقیر، یہ کیسا داؤ نیا چل گیا ہے فقیر، صدا لگائے بنا ہی نکل گیا ہے فقیر، اور نہ جانے کون سی آفت زمیں سے پھوٹے گی، نہ جانے کون سی آفت زمیں سے پھوٹے گی، یہیں پہ رک کے تو تیور بدل گیا ہے فقیر، نہ جانے کون سی آفت، نہ جانے کون سی آفت زمیں سے پھوٹے گی، یہیں پہ رک کے تو تیور بدل گیا ہے فقیر، اور وہیں پہ نور کے ذرے بکھر گئے ہیں جہاں، وہیں پہ نور کے ذرے بکھر گئے ہیں جہاں، ذرا سا ہاتھ اٹھا کر مچل گیا ہے فقیر، وہیں پہ نور کے ذرے بکھر گئے ہیں جہاں، وہیں پہ نور کے ذرے بکھر گئے ہیں جہاں، ذرا سا ہاتھ اٹھا کر مچل گیا ہے فقیر، وہیں پہ نور کے ذرے بکھر گئے ہیں جہاں، ذرا سا ہاتھ اٹھا کر مچل گیا ہے فقیر۔ اور شعر عرض کیا ہے کہ بس اتنی بات سے شاہوں میں خوف طاری ہے، بس اتنی بات سے شاہوں میں خوف طاری ہے، ادھر سے آنکھ اٹھا کر نکل گیا ہے فقیر، ادھر سے آنکھ اٹھا کر نکل گیا ہے فقیر، بس اتنی بات سے شاہوں میں خوف طاری ہے، بس اتنی بات سے شاہوں میں خوف طاری ہے، ادھر سے آنکھ اٹھا کر نکل گیا ہے فقیر، ادھر سے آنکھ اٹھا کر نکل گیا ہے فقیر۔ اور شعر میں عرض کیا کہ اسے حقیر سمجھنے کی بھول مت کرنا، اسے حقیر سمجھنے کی بھول مت کرنا، نہ جانے کتنوں
کی قسمت بدل گیا ہے فقیر، اسے حقیر سمجھنے کی بھول مت کرنا، اسے حقیر سمجھنے کی بھول مت کرنا، نہ جانے کتنوں کی قسمت بدل گیا ہے فقیر، نہ جانے کتنوں کی قسمت بدل گیا ہے فقیر، اور زمانہ اس کی قناعت کا ہو گیا قائل، زمانہ اس کی قناعت کا ہو گیا قائل، بس ایک کھجور پہ دیکھو تو پل گیا ہے فقیر، بس ایک کھجور پہ دیکھو تو پل گیا ہے فقیر، پھر رحمت ہوگی بھائی، زمانہ اس کی قناعت کا ہو گیا قائل، بس ایک کھجور پہ دیکھو تو پل گیا ہے فقیر، اور بس اتنی بات سے شاہوں میں خوف طاری ہے، ادھر سے آنکھ اٹھا کر نکل گیا ہے فقیر، اور بتائے شیخ کو یہ راز کون ہے تنویر، بتائے شیخ کو یہ راز کون ہے تنویر، حرم کی سمت صدا سر کے بل گیا ہے فقیر، یہ کیسا داؤں نیا چل گیا ہے فقیر، صدا لگائے بنا ہی نکل گیا ہے فقیر، اور نہ جانے کون سی آفت زمیں سے پھوٹے گی، یہیں پہ رک کے تو تیور بدل گیا ہے، بہت وقت بہت کم، شکریہ بہت اچھے غزل پڑھتے ہیں، یہ غزل کے چند اشعار وہ سماعت کر رہے ہیں، مطلب یہ عرض کیا ہے بھائی کہ ہر بات جان لیتے ہیں اشعار فہم لوگ، اچھا ہر اصل میں مشاعروں کی شاعری اور ہوتی ہے، یہ نشید کہیں پر معیاری شعر سننے کو ملتے ہیں، اور معیاری شاعری ایک ہوتے ہیں، اچھے سامعین ہوتے ہیں، بالکل یہ مکتب تو ہے، مشاعرے کی دنیا الگ ہے، یہ دنیا الگ ہے، بالکل کہ ہر بات جان لیتے ہیں اشعار فہم لوگ، ہر بات جان لیتے ہیں اشعار فہم لوگ، دیکھے ہیں کہاں آپ نے بیدار فہم لوگ، دیکھے ہیں کہاں آپ نے بیدار فہم لوگ، اور حالات بھانپ لیتے ہیں دو چار حرف سے، حالات بھانپ لیتے ہیں دو چار حرف سے، کتنے فہیم ہوتے ہیں اخبار فہم لوگ، کتنے فہیم ہوتے ہیں، کتنے فہیم اخبار فہم لوگ، بہت شکریہ، حالات بھانپ لیتے ہیں دو چار حرف سے، کتنے فہیم ہوتے ہیں اخبار فہم لوگ، اور دامن کبھی نہ صبر کا کرتے ہیں داغدار، دامن کبھی نہ صبر کا کرتے ہیں داغدار، رہتے ہیں خوش ہمیشہ ہی کردار فہم لوگ، رہتے ہیں خوش ہمیشہ ہی کردار فہم لوگ، دامن کبھی نہ صبر کا کرتے ہیں داغدار، رہتے ہیں خوش ہمیشہ ہی کردار فہم لوگ، اور رکھتے ہیں اپنے آپ کو اپنے حصار میں، رکھتے ہیں اپنے آپ کو اپنے حصار میں، ہوشیار کتنے ہوتے ہیں معیار فہم لوگ، ہوشیار کتنے ہوتے ہیں معیار فہم لوگ، ہوشیار کتنے ہوتے ہیں معیار فہم لوگ، رکھتے ہیں اپنے آپ کو اپنے حصار میں، ہوشیار کتنے ہوتے ہیں معیار فہم لوگ، اور مقطع یوں عرض کیا ہے کہ تنویر کچھ تو سیکھیں عروج و زوال سے، تنویر کچھ تو سیکھیں عروج و زوال سے، کیا جانے کیا سمجھتے ہیں دستار فہم لوگ، کردار فہم لوگ، دامن کبھی نہ صبر کا کرتے ہیں داغدار، کیا کہنے دامن کبھی نہ صبر کا کرتے ہیں داغدار، رہتے ہیں خوش ہمیشہ ہی کردار فہم لوگ، ہر بات جان لیتے ہیں